بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں سلمی خان اور آپ دیکھ رہے ہیں براق ڈیجیٹل. ناظرین, جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ بلوچستان میں ایف سی ہیڈ کوارٹر نوکنڈی پہ 30 کی رات کو ایک فیمیل خودکش بمبار نے حملہ کیا, اور حملہ کرتے ہی گیٹ پہ آ کے وہ خودکش بمبار جو ہے اس نے اپنے آپ کو ایلیمنیٹ کر دیا. اس کے بعد انہوں نے ایف سی ہیڈ کوارٹرز میں گھسنے کی کوشش کے دوران ہی 6 دہشت گردوں کو جہنم حاصل کر دیا گیا, اور اس کے بعد سیکیورٹی کلیئرنس آپریشن کئی گھنٹوں تک جاری رہا, اور اس کے بعد سکسیزفلی یہ آپریشن کنڈکٹ کر دیا گیا. واضح ثبوتوں کے بعد اور اس بات کے کرنے کے مقاصد کہ ایک عورت جو کہ ایک بلوچ عورت ہے اور اس کا نام زرینہ بتایا جاتا ہے, زرینہ بلوچ کس طرح بی ایل ایف کے ہاتھ لگی ہے, کس طرح یہ پہاڑوں پہ پہنچی ہے, کس طرح سے اس کے دماغ میں ایک برین واش کیا گیا, کس طرح سے اس کو ٹریپ کیا گیا, کیا اصل حقائق تھے اس کے پیچھے کہ وہ عورت اتنی مجبور ہوگی کہ وہ بلاسٹ کرنے پہ آ گئی یا خودکش بمبار بن گئی. ان تمام تناظر میں, ان تمام اس پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہے بابر خجک صاحب. بہت شکریہ سر آپ کے آنے کا. سر, میں سب سے پہلے آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ زرینہ مری کے بارے میں آپ کے پاس کچھ انفارمیشن ہے کہ وہ کون سے, مطلب اس کا اسٹڈی بیک گراؤنڈ کا ہے, کس فیملی سے وہ بلانگ کرتی تھی؟ جی بیٹا, زرینہ بلوچ جو ریسنٹلی آپ نے زرینہ مری کا, زرینہ مری جو ہے ایک متھ بنائی گئی تھی وہ 2006 میں 5 میں. ہاں, ٹیچر کی وہ ایک متھ تھی, وہ کوئی ایگزسٹ نہیں کرتی ہے, اور اس کی جگہ پر زرینہ مری کے لیے جو ہے وہ کریمہ بلوچ بول رہی تھی کہ جی میری بہن ہے کولو ڈیرا بگٹی کی, وہ ابھی تک کلپ ابھی بھی ہے. ہاں, کریمہ بلوچ, اس کے لیے حامد میر نے بھی شاید بات. جی. تو اس کے بعد خیر یہ زرینہ بلوچ پر ہم آتے ہیں. یہ زرینہ بلوچ جو ہے بلوچستان یونیورسٹی میں 7th سیمسٹر میں تھی, ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں. یہ ہوشاب کی تجابان, ہوشاب سے اس کا بیسیکلی تعلق ہے. ایک مڈل کلاس فیملی ہے جو اپنا گزر بسر کرتے ہیں. انہوں نے بڑے خواب دیکھے کہ ہماری بیٹی جائے گی, پڑھے گی, لکھے گی کوئٹہ میں, اور کسی اچھی جگہ پر آئے گی ایز اے پروفیسر فار ایگزامپل, کہیں اور مطلب ایجوکیشن میں کہیں پر وہ پی سی ایس کر لے گی یا سی ایس ایس کے لیے. تو کہیں نہ کہیں وہ جو ہے دیکھ رہی ہیں ہمارے جو بلوچستان کی خواتین ہیں ماشاء اللہ, وہ آج کل جو ہے مردوں سے آگے نکل چکی ہیں پڑھائی میں یا عہدوں میں. اللہ پاک مزید ترقیاں دے, جو بھی پازیٹیو ہے اسے. لیکن یہاں پر جو آپ کہیں کہ جو آرگنائزیشنز تھیں, جس طرح کچھ عرصہ پہلے زبیر, جو چیئرمین زبیر کے نام سے تھا, جو بی ایس او پجار کا چیئرمین رہ چکا تھا, ٹھیک ہے, یہ جو ہے دال بندین میں مارا جاتا ہے, اور اسے بی ایل ایف ایڈمٹ کرتی ہے کہ ہمارا ہی بندہ تھا. لیکن جس پر ایڈوکیٹ زبیر کی, جس پر ہمارے سیاسی بندے کہتے جی نہیں وہ تو اسٹوڈنٹ تھا, وہ تو وہاں پر پریکٹس کر رہا تھا. تو یہ چیزیں جو ہے مطلب لنک کرتی ہیں کہ یہ بی ایل ایف جو ہے اسی اسٹوڈنٹ آرگنائزیشنس کو یوز کر کے اسی میں ہی برین واشنگ اور مائنڈ سیٹ اپنا بنا کر ان کو اپنے لیے جو ہے وہ یوز کر رہی تھی. اب اللہ نظر کا اپنا بیٹا ملیشیا میں بیٹھا ہوا ہے, لیکن ہوشاب کی ایک جو غریب گھرانے کی بیٹی ہے وہ خودکش بن جاتی ہے اور خودکش کرتی ہے. تو بہت ہی کم عرصے پہلے جو تحقیقاتی رپورٹس ہیں یا جو ارد گرد زرینہ کے جو ارد گرد اسٹوڈنٹس ہیں وہ بتاتے ہیں کہ بہت ہی کم عرصہ پہلے جو ہے اس نے جوائن کیا اور جا کر جو ہے اس نے خودکش کیا ہے. اب اس کا مطلب یہ ایک دوسری طرف یہ پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ جی ہمارے پاس اتنے لوگ جو ہے لائن میں کھڑے جب ہمارا نمبر آئے, لیکن اس نے تو ابھی ریسنٹلی 6-8 مہینے پہلے ہی. آپ کو کیا لگتا ہے کہ اصل وجوہات کیا ہو سکتی ہیں؟ جیسے کہ اس کی ایک دوست منظر عام پہ آئی ہے اور اس نے یہ بتایا کہ ان کو کوئی ڈرگس دی جاتی تھی اور ان کو جو ہے وہ مطلب ٹریپ کیا جاتا تھا, ان پہ جعلی ڈیٹنگ کرائی جاتی تھی, اور فوج کی یونیفارم پہنا کے لوگوں کو کہا جاتا تھا کہ فوج نے حملہ کیا اور جوابی کارروائی میں ہم نے فوج پہ حملہ کرنا ہے. اس کو کہاں دیکھتے ہیں آپ؟ دیکھیں ابھی تو بہت ساری چیزیں زرینہ, کیونکہ انہوں نے سب سے بڑی غلطی کر دی ہے. زرینہ کے جو ارد گرد جو لوگ ہیں نا وہ سارے جو ہیں وہ سرنڈر ہو چکے ہیں. زرینہ کے ساتھ جو کنیکٹڈ لوگ ہیں وہ سرنڈر ہو چکے ہیں. مطلب کسی کو کہہ کر کہ بھائی ہمیں جو ہے ہمیں سیف سائڈ چاہیے, ہمارا زرینہ کے ساتھ کام نہیں ہے. ہاں, لیکن زرینہ کا لنک یا زرینہ جو ہے اس
پیتھ سے جو ہے وہ گئی ہے. اب جس طرح یہ ویڈیو آئی وہ کہہ رہی ہیں کہ جی آئس اور نشاور چیزیں اور ہمیں جو ہے اس طرح بتایا جاتا تھا. تو اس طرح کی جو متس ہیں, جو اسٹوریز ہیں, جو آپ کہیں کہ انہیں مطلب پیچھے سے لے کر وہ کھینچ کر لاتے ہیں, اس طرح ہوا, اس طرح ہوا, اس طرح ہوا, بندے کو اتنا جذباتی بناتے ہیں. ٹھیک ہے, وہ سمجھتا ہے کہ بھائی بلوچستان میں بالکل بہت ظلم ہو رہا ہے, بہت زیادہ ظلم ہو رہا ہے. میں نے ہمیشہ کہا ہے کہ یہ مسنگ پرسن کا جو ڈرامہ ہے یا وار بینیفیشری کا لفظ یوز ہوتا ہے یا کچھ بھی ہوتا ہے, اگر یہ دہشت گردی نہیں ہوتی تو نہ مسنگ پرسن ہوتی, نہ وار بینیفیشریز ہوتے, نہ ہوں گے. آپ یہ دہشت گردی ختم کر دیں, یہ سب کچھ ختم ہوگا. ہم اور آپ, آج میں ادھر بیٹھ کر پوڈ کاسٹ کر رہا ہوں, دہشت گردی پر بات کر رہا ہوں. اس سے پہلے جب دہشت گردی کا ریشو کم تھا, جب دہشت گردی اتنے پیک پر نہیں تھی, تو میں بیٹھ کر جو ہے میں بجلی پر, گیس پر, پانی پر, اس پر میں احتجاج کرتا تھا. 1 سال میں نے 46 احتجاج کیے. لیکن آج دہشت گردی نے مجھے وہ اس چیز سے میں سمجھتا ہوں کہ زیادہ تر پیچھے ہٹا دیا. بنیادی سہولیات سے زیادہ جو ہے وہ دہشت گردی ہے, وہ جو ہے سب سے بڑا مسئلہ ہے. اس کو ہم نے ڈیفینڈ کرنا ہے, اس کو ہم نے ختم کرنا ہے, اسی پر ہی ہم نے بات کرنی ہے. جیسے آپ نے ابھی اپنے اس میں ذکر کیا کہ آپ لوگ احتجاج کرتے تھے بنیادی سہولیات کے لیے. میں یہاں سے ابھی بھی آپ کے پاس کوئی ایسی اسٹیٹیکلی کوئی ایک وہ پڑی ہوئی ہے کہ کس طرح سے پانی کا لیول نیچے جایا جا رہا ہے اور کس طرح سے انلیگل بورنگ کی ایک وہ بنتی جا رہی ہے. بالکل, دیکھیں مافیاز بیٹھے ہوئے ہیں جس میں وہ تمام جو ڈپارٹمنٹس ہیں ان کو آپ کہیں کہ ہینگ اپ کر لیا ہے. اب پی ایچ ای کا آپ ڈپارٹمنٹ لے لیں, جہاں پر جو ریزیڈینشل ایریا ہیں, جہاں پر مطلب یہ بنیادی سہولیات, وہاں پر پانی کی کمی ہے, وہاں پر پانی نہیں ہے, وہاں پر بورنگ جو ہیں وہ بیٹھ گئی ہیں. ٹھیک ہے, لیکن جو کمرشل ایریا میں جو پانی بیچ رہے ہیں, پانی بیچ رہے ہیں, میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. ٹینکر مافیا کی بات کر رہا ہوں, جو مافیا, چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. آپ سیٹلائٹ ٹاؤن کی طرف کاکڑ کالونی کے پاس, جو یہ اچکزئی مارکیٹ کے پاس کاکڑ کالونی, اسی میں ایک ولی میدانی کہا جاتا ہے, اس میں 5 کمرشل بورنگز لگی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے, اس میں پی ایچ ای ڈپارٹمنٹ کو وہاں کے عوامی لوگوں نے مطلب لکھا ہے, بولا ہے, جس کے ثبوت مجھے پہنچائے گئے ہیں. اس میں کمشنر کوئٹہ کو لکھا گیا ہے. آخر کار وہ پاکستان سٹیزن پورٹل کو بھی وہ آدھے گھنٹے کے لیے بند ہو جاتا ہے, اس کے بعد پھر سے کام اسٹارٹ. مطلب اتنی شکایات کے باوجود بھی پانی کی سطح نیچے جا رہی ہے اور کمرشل بورنگ لگائی. آپ کی جتنی بلڈنگز ہیں نا, آپ ایک حساب سے آپ جو زلزلے کا جو ریڈ زون کہلاتا ہے, کوئٹہ جو ہے وہ ریڈ زون ہے. بالکل ہے. لیکن پانی کی جو سطح ہے وہ کم ہونے کی وجہ سے آپ کی جو بلڈنگز ہیں وہ 1 سے 1.5 انچ جو ہے, وہ جیولوجسٹ بتاتے ہیں کہ 1 سے 1.5 انچ بیٹھتی جا رہی ہیں. تو آپ کس طرف جا رہے ہیں, حکومت کہاں پر ہے؟ اسی طرح جو ایریگیشن ڈپارٹمنٹ ہے, ٹھیک ہے, ایریگیشن ڈپارٹمنٹ ہے, وہ دیکھتے ہیں کہ جی بند ہم باندھیں کسی ایسے مطلب میدانی ایریاز میں, ہم بند باندھیں, اس کے جو ہے ہم کیا لیں. اب جس طرح مطلب میرے خیال میں اللہ پاک کمی پیشی معاف کرے 63 کروڑ یا 73 کروڑ کا ایک پروجیکٹ تھا اب ہمارا کیرتر کینال کی صفائی کا, اس میں ٹریکٹر صفائی کر رہے ہیں. وہ میں نہیں سمجھتا, جو عوام ہے, جو عوام وہاں پر بتا رہی ہے, میں نہیں سمجھتا کہ وہ کہہ رہے تھے کہ جی 20 کروڑ یا 25 کروڑ بھی خرچ آئے ہوں یا 10 کروڑ بھی خرچ آئے, وہ مشکل. ٹھیک ہے, ہاں ٹریکٹر جو وہ پورے کینال کی صفائی کر رہے ہیں یار, وہاں پر بلڈوزر, ایک پورا مطلب مشینری, ایک میکنزم ہوتی ہے. لیکن یہ ظلم ہے. اب پانی کے ساتھ ہم جو مذاق کر رہے ہیں یا ڈیمز نہیں بنا رہے, اور ڈیمز کی بجائے ہم وہ, کیونکہ روڈ میں یا اس طرح کے وہ پروجیکٹس میں جو ہے ہمارے جو ہے پرسنٹیج تھوڑا زیادہ ہوتا ہے یہاں پر سیاسی لوگوں کا, معذرت کے ساتھ, اور اس طرح کی چیزوں میں جو ہے تھوڑی سی وہ کیونکہ یہ لانگ ٹرم جو ہے پروجیکٹس ہوتے ہیں, تو ایسے نہیں ہم حکومت سے چلے جائیں اور ہمارا جو ہے وہ پروجیکٹ کا بقایا جو ہے وہ بچ جائے. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں ہماری گورنمنٹ جو ہے تھوڑی سیریس ہو جائے اور پانی کے جو ایشو ہے اس پر تھوڑا سا جو ہے میرے خیال میں توجہ دینی چاہیے. دیکھیں یہ تو بنیادی, دیکھیں ہم دہشت گردی کو ایک نیشنل سیکورٹی تھریٹ سمجھتے ہیں, اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا سب سے پہلا مدعا جو ہے وہ دہشت گردی کا خاتمہ بلوچستان سے ہے. اگر میں دیکھوں کہ ابھی جیسے پی ایل ایف ہو گیا یا بی ایل اے ہو گیا یا اور شدت پسند تنظیمیں ہو گیا, یہ ابھی بارڈر کراس دوسرے بھی تنظیموں سے ہاتھ ملا کے یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ہم ایران میں بھی جا کے کوئی تخریب کاری کرنا چاہتے ہیں. خود تو یہ پہاڑوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں
اور صرف زبانی کلامی کر کے ایک سوشل میڈیا پہ اپنے ایک سوشل میڈیا ونگ کے تحت باتیں کریں، لیکن جہاں پہ دیکھا جائے زرینہ جیسی خاتون کا خون بلوچ کے نام پہ رائے گاہ چلا گیا ہے، آپ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں کہ کیا فارن کنٹری میں یا ایران میں بیٹھے ہوئے لوگ بھی ان کا ساتھ دیں گے، یا پھر یہ سمجھتے ہیں کہ واقعی انہوں نے جو جیش فرقان یا اس کے نام سے جو تنظیمیں ہیں ان کے ساتھ ہاتھ ملا لیا ہوا؟ یہ کہا میڈم دیکھیں اکنامیکل وار میں جب آپ آتے ہیں تو پھر اس طرح کے ایریاز میں جہاں پر تھوڑی سی مطلب آپ کہیں کہ پرسیپشنز بنائی گئی ہوں، جہاں پر ایک ڈرامیٹک ماحول بنایا گیا ہو اور وہی اکنامیکل ہب ہو. اب جس طرح مطلب ریکارڈک ہے فار ایگزامپل میں آپ کو بتاتا ہوں، اب انہوں نے پوری دنیا کو یہ محسوس کرانے کی کوشش کی کہ جی ہم نے ریکارڈک کے پروجیکٹ پر حملہ کیا ہے، وہ فورنرز ہم نے بظاہر ہم نے فورنرز کو یرغمال بنایا ہے سو اینڈ سو. اب ان کو کیا دکھانا تھا؟ ان کو یہ دکھانا تھا کہ مطلب اصل میں وہ 2.5 سے 3 گھنٹے کا جو ہے فاصلہ ہے جو ریکارڈنگ کا جو پروجیکٹ ایکچولی جو جہاں پر مائننگ ہے یا فورنرز ہے یا کیا ہے، یہ 2.5 سے 3 گھنٹے اس طرف ہے. ٹھیک ہے، اور ادھر فورنرز رہتے ہی نہیں ہے بابا. سیندک پھر اس سے آگے، ٹھیک ہے، سیندک اس طرف ہے، ریکارڈنگ اس طرف ہے، یہ بیچ میں وہ سینٹر پوائنٹ ہے. یہ آپ کہیں کہ مین روڈ کے اوپر ہے، ٹھیک ہے. یہ یہاں پر آپ نے اگر حملہ کیا کوئی آدھا گھنٹہ 2 گھنٹہ 3 گھنٹے 5 گھنٹے آپ کہیں کہ آپ نے میڈیا کو اپنی انٹرٹین کیا، ٹھیک ہے، یا آپ اپنے ان بوسز جن کی جو آپ پروکسیز بنے ہوئے ہیں ان کے لیے آپ ان کو خوش کیا، لیکن ایز سچ کچھ بھی نہیں ہے اس طرح. اسی طرح جو باقی یہ جو تنظیمیں بنا رہے ہیں شاید کہ کمپاؤنڈ کے اندر ہے، ہاں نہیں کچھ بھی نہیں تھا بھائی، وہ فورنرز ہیں انجینئرز. ایک بات ہے نا میڈم، اب جس طرح شاری نے چائنیز پر حملہ کیا تھا، ٹھیک ہے، اس میں چائنیز حقیقتاً جو ہے وہ مارے گئے تھے، تو اس پر میڈیا نے، انٹرنیشنل میڈیا نے، سب نے مانا تھا کہ جی ہوا ہے، بالکل ٹھیک ہے. اب سب سے بڑی یہاں پر جو یہ جو آرگنائزیشنز ہیں نا، یہ جو ہے یہ چائنا کی سب سے بڑی دشمن ہے، ٹھیک ہے. ان کا ٹارگیٹ جو ہے چائنا ہے، ٹارگیٹ ان کا وہی ہے، ٹھیک ہے. کینیڈین یہاں پر ریکارڈنگ میں کینیڈین کمپنی ہے، پھر سیندک میں چائنیز کمپنی ہے، ٹھیک ہے. یہ ایک ایسا ماحول بنانا چاہ رہے ہیں، ایسی چیزیں بنانے چاہ رہے ہیں جس پر انٹرنیشنلی مطلب لوگ جو ہیں یہاں پر مطلب انویسٹ نہ کریں، ٹھیک ہے، انویسٹ کرنے سے ڈریں. لیکن اس طرح نہیں ہے. اب ریکارڈنگ کے یہ دکھا رہے ہیں کہ جی شیئرز گر گئے، ٹھیک ہے، وہ شیئرز آپ کے ہمیشہ وہ نیچے اوپر ہوتے رہتے ہیں، اپ اینڈ ڈاؤن رہتے رہے، ٹھیک ہے. اب میں آپ کو بتاتا ہوں آج کے جو ریکارڈنگ کے شیئرز ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے پوڈ کاسٹ سے پہلے میں نے چیک کیے، وہ 6+ بڑھ گئے، 6 پوائنٹس اس کے جو ہیں بڑھ گئے. یہ تو ٹھیک ہے، وہ -4 کا کل سے وہ دکھا رہے ہیں نا، آج 6 بڑھ گئے، ٹھیک ہے. آپ کے جو ہے سیندک کے جو وہ کمپنی ہے اس میں شیئرز جو ہیں آپ کے بڑھ گئے ہیں، ٹھیک ہے. تو میرے خیال میں یہ جو یہ دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ بیچارے جو سادہ لوگ بندے ہیں یا دوسرے ہیں تیسرے ہیں، یہ ان کو دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ ہوتا ہے مطلب کسی بھی کمپنی میں وہ اسٹیبل وہ ہمیشہ نہیں رہتا، یا بالکل ہمیشہ اوپر نہیں جاتی، اسٹاک ایکسچینج کی طرح جی. تو یہ میرے خیال میں ان کی جو ہے اب خام خیالیاں جو ہے وہ پوری ہونے والی نہیں. اگلے 6 سے 8 مہینوں میں آپ دیکھیں گے کہ ایک جو سیکیورٹی فورسز کے جو طریقہ کار ہے وہ بالکل چینج ہو جائے گا. اور ان کے جو ہے آپ دیکھیں نا، پہلے وہ ہیرو 2 اب جو ہے انہوں نے وہ کیونکہ اس کے اوپر بین لگ گیا مسجد بریگیڈ کے اوپر، تو یہ SOB بنا دیا اور اس کو جو ہے انہی بندوں کو ادھر انہوں نے یوز کیا. اور آپ یہ دیکھیں کہ 6 مہینے 8 مہینے پہلے بھرتی ہونے والی کو ڈائریکٹ خودکش کروا دیا. یہ مطلب سوچنے کی بات ہے. اور اس بندے کو ان کا جو پورا نیٹ ورک ہے، پورا چین ہے، وہ پکڑا گیا. اب یہ میرے خیال میں مزید سروائیو نہیں کر پائیں گے. بالکل. بہت شکریہ بابر خلجی صاحب، آپ نے بہت اچھی طریقے سے اس زرینہ مری کے اوپر ایک تفصیلی بات کر دی کہ وہ کس طرح سے ایک ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کی ایک اسٹوڈنٹ ہے اور کہاں سے پڑھ کے، کس طرح سے ایک غریب فیملی سے نکل کے، اور کچھ عرصہ پہلے اس نے اس تنظیم کو جوائن کیا، اور پھر اتنی اس قدر وہ اس میں مبتلا تھی کہ یہ آئی ہے اور خودکش بننے کے لیے تیار ہو گئی ہے. بنیادی جو ہمارے مسائل ہیں، بنیادی ضروریات جو ہیں، ان کو بالکل پش پردہ کر کے ہم لوگوں کو اس جنگ میں جو اندیکھی جنگ ہے اس کے اندر ہمیں دھکیل دیا گیا ہے، جس کے ہمیں زود حالت کوئی مسائل نظر نہیں آ رہے. یہ جنگ ہے کس چیز کی ان کو خود بھی نہیں پتا.
یہ مفادات کی جنگ کو نظریے کی جنگ سے جوڑ رہے ہیں، جو کہ بالکل غلط ہے۔ ہم اس جگہ پہ اس پلیٹ فارم سے بیٹھے ہوئے بار بار اس بات کو کہیں گے کہ عورتوں کا استعمال ایک مذمتی بیان کے تحت ہی نہ صحیح، لیکن عورت کا غلط استعمال کیا جا رہا ہے ان تمام مسلح تنظیموں کی طرف سے۔ اور ابھی اس کے بعد بھی مزید اگر کسی طرح سے کسی عورت پہ یہ سوالیہ نشان بنتا ہے تو وہ پھر ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہوگا۔ بہت شکریہ ناظرین، آپ نے ہمیں سنا۔ اگلے پوڈ کاسٹ پہ پھر آپ کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔